اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ اگر وہ والا درخت کلمہ پڑھے نا تو میں بھی کلمہ پڑھوں گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ چل پھر ایک سودا کرتے ہیں، جو چیز تیری مٹھی کے اندر ہے اگر یہ کلمہ پڑھے تو کلمہ پڑھے گا؟ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ چل بھئی ابو جہل کی مٹھی میں جو چیز بھی ہے وہ ذرا کلمہ پڑھ کے سنائے۔ اس کی مٹھی میں کینکریاں تھی، پتھر کی کینکریاں۔ وہ بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو کھولا اور ساری کینکریاں زمین کے اوپر پھینک کر پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اوہو ہو ان کا جادو تو پتھروں پر بھی چلتا ہے۔ کہنے لگا میں نہیں مانوں گا، اگر وہ والا درخت کلمہ پڑھے نا تو میں پھر کلمہ پڑھوں گا۔ ابو جہل کے ساتھ ایک یہودی بھی آیا ہوا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی کو آواز دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ جاؤ اس درخت کو جا کے کہہ کہ تجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ خود نہیں گئے، کہیں ابو جہل پھر نہ کہہ دے کہ درختوں پر بھی جادو کر دیا۔ اچھا جب یہودی اس درخت کے پاس جاتا ہے اور پتہ کیا کہتا ہے؟ نام نہیں لیتا، کہتا ہے کہ وہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے نا، وہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ تجھے بلا رہا ہے۔ صدقے جاؤ، محدثین لکھتے ہیں کہ درخت ایک دفعہ آگے کی طرف جھکا ہے، پھر پیچھے کی جانب جھکا ہے، دائیں جھکا ہے، بائیں جھکا ہے، پھر وہ اپنے وجد میں آ جاتا ہے، زمین کو پھاڑتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جا کے جھک جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اوپر اٹھتا ہے، کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل کہنے لگا کہ اوہو ہو ان کا جادو تو درختوں پر بھی چل جاتا ہے۔ ابو جہل کے ساتھ جو یہودی آیا ہوا تھا اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن ابو جہل نے نہیں پڑھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں شرط ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سلام پہنچے۔